داخلی طور پر یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے. ہمیں یہاں پہ ایک ہاتھ سے کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عدالتیں سیاسی ہو چکی ہیں. در حقیقت اگر شامی صاحب مجھ سے پوچھیں، آپ پاکستان سے پیار کرنا بھول چکے ہیں. آپ کو پاکستان کو بچانا ہوگا. پاکستان کو صرف پاکستانی بچا سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں. تو آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ 1 2 3 ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں نے اگلے دن کہا تھا کہ کوشش کریں جتنے ڈوئل سٹیزن ہیں آپ کے کی پوسٹ پہ اوپر بیٹھے ان کو ان کی ڈوئل سٹیزن ان سے ریکویسٹ کریں کہ یا تو اپنے ملکوں میں چلے جائیں یا پھر پاکستانی بنیں. جتنی کی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے بچوں کا یہاں ہونا لازمی ہے. ان کی ڈوئل سٹیزن شپ پہ پابندی ہو. اس وقت کوشش کی جائے سنگاپور کے بارڈر کو پڑھنے کی کہ جس کا بچہ سکول نہیں جائے گا باپ کو 1 سال کی سزا دی جائے گی. تعلیم کے بغیر گزارا نہیں ہے. میتھ، انگلش اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پروموٹ کیا جائے. کوڈنگ کو آپ اپنے پرائمری سکولوں میں شروع کریں. اگر میاں چنو سے ایک ڈراپ شپنگ ہو سکتی ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں سمارٹ فون موجود ہے، اس پہ فری کلاسز موجود ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی بھی فری ایجوکیشن دے رہی ہے اس وقت. کیا بات ہے کہ اس وقت جب بھی کسی کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو اردو میں ٹویٹ کیا جاتا ہے. آپ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کیوں بار بار آپ کو کہا جاتا ہے یہ سیاست نہیں جہاد ہے؟ کیا وجہ ہے آپ کے بچے خود لندن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ جہاد میں جاؤ آپ؟ یہ کس قسم کا تضاد ہے؟ یہ کس قسم کی رانگ ڈائریکشن ہے؟ اور میں اس پہ احتجاج کروں گا. نہیں، وہ احتجاج تو آپ کریں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس وقت جو پولرائزیشن امریکہ میں ہے اور جو ہمارے ہاں کی پولرائزیشن کی طرح کی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہنگامے پھوٹ پڑے اور اتنی شدت پہ جذبات ہوں. یہاں تو لوگ جو پاکستانی پنڈت ہیں وہ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. نہیں، اس وقت امریکہ دیکھیں، امریکہ کی ہسٹری میں یہ موجود ہے کہ امریکہ ہیز گان انٹو دا کرائسس، اور امریکن قوم نے کئی دفعہ اپنے آپ کو امینڈ کیا ہے، ریفارم کیا ہے، اور ان کی ایک ہسٹری موجود ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیں آپ اس وقت جو آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل اوپینین ہے. اس کو صرف پولیٹیکل اوپینین تک ہی رکھیں، ذاتیہ تک نہ لے کر جائیں. سیاسی لیڈروں کو مرشد نہ بنا لیں، ان کو صرف سیاسی لیڈر سمجھیں. سیاسی پارٹی کا سفر ایک مذہبی فرقہ، ایک کلٹ نہ بنائے اس کو. یہ خدا را. لیکن دیکھیں کمپیریزن کیوں کیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان صاحب سے؟ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. نہیں، ابھی وہ دیکھیں وسکانسن میں موجود تھے، وہ کچرے کے ٹرک میں، کیونکہ بائیڈن صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ کچرا ہے ان کے جو ووٹرز ہیں، تو اس کے جواب میں وہ وسکانسن اترے، جہاز سے اتر کے وہ سیدھے کچرے کے ٹرک میں بیٹھے ہیں اور وہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور اسی میں انہوں نے خطاب کیا. تو یہ بھی تو ایک مطلب یعنی کہ ایک دیکھیں انہوں نے ایک آپٹکس دیکھیں امریکہ میں جو میرا سب سے بڑا ٹیک یہ ہے کہ امریکہ نے ہیومن بیہیویئر کے ریسرچ پہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. آپٹکس ہے، الیکشن نزدیک ہے، انہوں نے اس پہ فائدہ اٹھایا ہے. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر بھی وہ ایک ٹی وی کے اوپر بھی کام کرتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے کچھ آخری دن ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس نہ صرف یہ کچرے کے ٹرک پہ جانا، ان کے پاس ہی ہیز اے لسٹ آف اکامپلشمنٹ، اور بالخصوص اس میں کہ ہی ہیز پروون ہمسیلف ایز اے پیس پریزیڈنٹ. اس وقت دنیا جل رہی ہے، کچرے کے علاوہ دنیا کو امن بھی چاہیے. اگر وہ بن جاتے ہیں آخری دن سے کیا مراد ہے؟ نہیں، کمپین کے آخری کمپین کیا. بالکل. آپ کو کتنے فیصد یقین ہے کہ آپ جیتیں گے؟ شامی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کامن سینس آدمی کو اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کی بائیڈن کی پرفارمنس 4 سال کی سامنے رکھا جائے تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی بھی ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ الیکشن جیت سکے. آپ کا جو اگر آپ جیت جائیں، ٹرمپ جیت جائیں، تو پھر امریکہ کیا پرائرٹیز ہوگی؟ 1 2 3 کیا کریں گے؟ پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ ان کے ٹیبل کے اوپر جنگیں ہیں، ان جنگوں کو کس طرح بند کرنا ہے. دوسری پرائرٹی ہوگی جو 21 ملین انلیگل کرمنل بارڈر کراس کر چکے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا کیسے ہے. تیسری پرائرٹی ان کی انفلیشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا تیل نکالیں گے، انفلیشن کو کنٹرول کریں گے اور اس کے بعد چائنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیل کریں گے. میرے خیال میں یہ 1 2 3 پرائرٹی. ہم ان سے کیا توقع لگائیں؟ دیکھیں آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ آپ کی امپورٹنس بڑھے گی. اس کی 2 وجوہات ہیں. جب آپ اس وقت پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیک اوباما پیریڈ میں ہوئے، ایک وزیر اعظم 4 سال بائیڈن کے فون کال کے انتظار کرتا رہا ورسز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آپ کو وائٹ ہاؤس میں ریسیو کیا، بھارت جا کے آپ کی تعریفیں کی، آربیٹریشن کی انہوں نے آفر کی.
दूसरा, इस वक्त भारत और चाइना के बॉर्डर पैक्ट हो चुका है, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, और इस इंपॉर्टेंस की कदर सिर्फ एक रिपब्लिकन सदर ही कर आप तो एक मोदी ब्रेक- के भी हाँ। बड़े मद्दाह हैं। सर, एक ब्रेक लेनी है आपका मुझे। ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपको ट्रेड की जरूरत है। मैं हमेशा मिसालें देता हूं, चाइना और भारत हालते जंग में थे, लेकिन ट्रेड हो रहा था। इस वक्त प्रोडक्ट्स इंडिया से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं। सर, मेरे ख्याल में मैंने एक ब्रेक लेनी, सिर्फ हाँ या ना में बता, बिल्कुल हमने जाना है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई में वो कुछ कर सकेंगे? डेफिनेटली इसमें पहले भी ठीक है। ये होता रहा है और हो फिर चलें, ठीक।